بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نادانستگی میں تین ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ سال ہا سال سے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پابندی اور لگن کے ساتھ تہجد کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ لا علمی میں یہ تین غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں جن کی بنا پر ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں، تھک ہار کر رات کو بستر پر گر کر سو جاتے ہیں، پھر رات کے ایک پہر آپ بیدار ہوتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نرم و گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس دوران نادانی میں یہ تین غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے گا، ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور آپ کی ساری محنت رائے گا جا رہی ہے۔ ناظرین، ان تین غلطیوں کو درست کریں، ان تین خامیوں کو ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ کوئی معمولی نماز نہیں ہے، یہ وہ عظیم نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بے حد پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھ کر مسکراتا ہے؟ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے نمبر پر جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والے، دوسرے نمبر پر نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے والا، اور تیسرے نمبر پر وہ خوش قسمت روح جو تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی التجائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، رب کی طرف سے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ اس وقت جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت بہت زیادہ پسند ہے، اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی یہ نماز ہے۔ تو جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان تین غلطیوں سے آپ بچیں۔ یہ تین غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں، تو آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی، اس کے فوائد، اس کے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی تین غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں۔ نمبر 1 پر تکبر، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد غرور میں مبتلا ہونا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو پابندی اور لگن کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، وہ تو تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ تکبر کرنا، خود کو بڑا سمجھنا، یہ اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
اگر اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی غرور پایا گیا تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی، جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو نمبر 1 پر تکبر کرنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو اس سے برتر ہوں، عمل کر کے اس پر غرور کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ انسان کو عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 2 پر ریاکاری، ریاکاری کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ملتا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہے۔ عمل کر کے لوگوں کے سامنے فخر سے بتلانا کہ میں تو صبح اٹھتا تھا، ہاں وہ تہجد کے وقت اٹھا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا اور واہ واہی بٹورنا باتوں باتوں میں کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھا، ہاں اس وقت یہ ہوا، میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا تھا، اس وقت وہ ہو گیا۔ یعنی باتوں باتوں میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا جو ریاکاری کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری کرنا، صدقہ دے کر ریاکاری کرنا، عمل کر کے ریاکاری کرنا، اور فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں جانیں گے کہ میں متقی ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ میں تہجد گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریف کریں گے، مجھے افضل جانیں گے۔ یہ ریاکاری عمل میں ہے۔ عمل میں ریاکاری کرنا یہ شرک کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو، یعنی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کیا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے ارشاد فرمائے گا، اے ریاکار دیکھ تو نے کیا پایا ہے، تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکا ہوگا۔ تو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ عمل کر کے بھی عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کریں کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو صوم و صلات کا پابند ہوں۔ یہ ریاکاری لوگوں کے سامنے دکھلانا، عمل کر کے لوگوں کو دکھلانا، اس سے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنتی جب جنت کی طرف جانے لگیں گے تو 500 سال پہلے انہیں جنت کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور ریاکار جو ہے وہ اس جنت کی خوشبو تک سے محروم رہے گا۔ نمبر 3 پر بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا جو صحیح وقت ہے نا اس وقت میں ادا نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد وہ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ تہجد کی نماز کا وقت
کب سے کب تک ہوتا ہے، ہمیں کب تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا افضل وقت کون سا ہے۔ بس وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد کا وقت ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب رات کی کسی بھی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے کہ فجر کا وقت تو شروع نہیں ہو گیا، وہ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کو 10-5 منٹ باقی ہیں تو وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذان تو طلوع فجر کے وقت ہوتی ہے۔ اور پاکستان، ہندوستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ تاخیر سے، یعنی 30 منٹ 40 منٹ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں دی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، اذان تو کہی جا رہی ہے 40 منٹ کے بعد اور اس نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ تو طلوع فجر میں، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو صحیح وقت ہے، اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر سے، ریاکاری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔